کرنا بیان کرنا سبحان اللہ مسجد ادب جی یہ نہیں تو کوئی تقریراں دا فائدہ نہیں بے شک میلاد دا کوئی فائدہ بے نہیں شک انہاں محفلاں دا ساری رات قرآن دا کوئی فائدہ نہیں جس سارے چ ادب نہ آیا اور ادب بھی اس گھر دا جس گھر دی نسبت خلاق کائنات ہے جس میں سجدے کرتے وہ دے گھر جان کے اسی کی سمجھنے ہیں بازار دے دے رکھتے کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا مسجد آؤ احترام نال ادب نال تے اچھی بولنا بھی جڑا ہے وہ نیکیاں نو برباد کر دیتا ہے تے صرف اچھی وہی بول سکتا ہے جی زبان تے یا قرآن یا مصطفیٰ دی نعت ہے تے اور کسی معاملے چچا بولن دی اجازت نہیں کہ یا قرآن اچھا پڑھیا جا سکتا ہے یا کریم آقا علیہ السلام دی نعت اچھی پڑھی جا سکتی ہے اس تو علاوہ اور کوئی بول آئیے توجہ کرو تو سرکار مسجد کے اندر جو قدم رکھ دے سن امام ابو حنیفہ پورا پیر نہیں سن لگا توجہ رکھے پورا پیر مسجد نہیں سن لگا اے پنجیاں دے بعد انگلیاں دے وزن پا کے غلامہ عرض کی تھی حضور پورا پیر کیوں نہیں لگا دے آئیتے قالین آ گئے نا وہ قالین نہیں سن ان تے ساڑیاں مسجداں سنگے مرمر تے قالین ایڈا نرم بعد اوقات خطرہ ہوندا ہے کہ سجدہ بھی ہویا نہیں جن موٹے موٹے قالین اسی پا چھڑے نے خطرہ محسوس ہوندا ہے کہ پتہ نہیں سجدہ بھی ہویا کہ نہیں اس سے فوم ہی بیندا جاندا ہے ٹھان سجدہ پتہ نہیں کتے جائے اتنی اسی نازک قوم بن چکی ہیں یہ سارے حالات نے کبھی اپنے آقا کی سیرت مبارکہ تے پڑھو جنہوں نے پتھر دیا کنکریاں تے سجدے تو امام ابو حنیفہ پنجے دے باہر عرض کیتے حضور کیوں فرمایا میں ڈرنا کتے پیر رکھن دی آواز پیدا ہو کے مسجد دی بے حرمتی کدی سوچے آنا چیزاں نسان اصل جو سنیاں دی بدبختی ساڑی یہ بے سانو کرائے دے خدیب تے کرائے دے نات خون تے کرائے دار پی انہاں بیڑا غرق کر کے رہ دیتا ہے اس جواب صرف جنہاں مال بٹورنا ہی قوم کو 40-50 ہزار فیساں لو 50 ہزار لاکھ نات خان دی فیس 50 ہزار مولویاں دی فیس انہوں نے آن کے پھر ادب نہیں سکھونا انہوں نے پھر دیکھنا کہ میں کیویں انہاں دی جیب مزید ویلی کرنی تاں ہی میرے امام اہل سنت نے کیا سی فرمایا سی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے اس واسطے بندے وقت کا کوئی پتہ نہیں کدوں تیرا میرا ٹائم آ جانا ہے آپ جانا ہے اسے جان تو پہلوں اپنے مدینے والے آقا نو راضی کر لے پڑھو محبت نال درود و سلام تھوڑا جا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انظر عشق نالتے محبت نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ذوق نہ پڑھیے بلند آواز نہ پڑھیے یہ پڑھنا جائز ہے اور ثواب ہے بلکہ عبادت کی قبولیت کی وجہ حضور آپ آئے دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ ہی پڑھیں ساتھ مل کے حضور
پڑھنے سے سبحان اللہ کیونکہ میں پہلے اپنا عشق لے ہونا سبحان اللہ پھر اگے گل کرنی ہے تو چنگا لگے تو پڑھ لیا جی گل حقیقت مبنی ہے تو پھر پڑھو حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا بولیے مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا مصیبت کے ماروں کا بولو سبحان اللہ کیا سبحان حال ہوتا آپ آئے ہیں سبحان تو یہ آئی بہاریں سبحان اللہ کیا بات آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں ہر طرف صلی علی کی پکاریں آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں ہر طرف صلی علی کی پکاریں مہینوں میں گل سبحان اللہ مہینوں میں گل ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا مہینوں میں گل ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کیا حال ہو بولیے ان بہاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ بھی پڑھیے سرکار تکبیر ہاتھ اونچے 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 نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت سبحان اللہ سبھی انبیاء میرا سوا 10 بجے تک ٹائم ہے ویسے سبحان اللہ میں کوئی بزرگ گئے کہتے جی 9:15 تھوڑا بیان شروع کرا رہا 10:15 بجے بند کر دینا میں جی الحمدللہ میں تانات پڑھ میں چلو 10:15 دعا پہلو مانگ رہی اگے تسی کہو گے تے بیان ہو جائے گا حال نہیں مقصود سبحان اللہ سبھی سبحان اللہ کہہ لو میں بار بار عادت نہیں سبحان اللہ کہنے دی دعا ہوں دی سبھی آج برداشت کرنے کا سارا کام ہی ایسے مزید کا ہے سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے دوبارہ تو جو ہے سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے گر ان میں کملی والے نہ ہوتے گر ان میں کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا
وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک خلاق کائنات قادر و مقتدر دی توفیق دنال اس دی حمد و ثناء کرنے تو بعد حضور آقا نامدار مدنی تاجدار سید الاولاد احمد مختار شفیع مجرمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی محترم محتشم زینت اسٹیج مہمانان گرامی میزبانان محفل اور علماء ذی وقار محترم مقام حضرت علامہ قاری محمد عارف رضوی صاحب دامت برکاتہ سیاح کافی عرصے بعد آج انہوں دی زیارت مشرف ہوئے وہ بھی تواڈی وساطت نال اللہ علماء دی زیارت دی سن سب نے توفیق بخشے اور اللہ علماء دا سایہ ساڑے سرن سے قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ رضوی صاحب دی جان مال اور رزق برکتاں عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت حاضری پیش فرمائی، بڑا دل خوش ہوا اور تواڈا ذوق اور شوق 15 چک والے کافی مرتبہ تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے کدی سرکار دے میلاد واسطے کدی سرکار دی اہل بیت اتحاد دے ذکر واسطے موقع ملیا۔ ان بھی تسی محبت فرما کے محترم بھائی ڈاکٹر رئیس صاحب نے حکم فرمایا، قبلہ قاری محمد عالم صاحب نے حکم فرمایا، حسب وعدہ ناچیز حقیر فقیر حاضر ہے۔ کوئی اپنے آپ کو عالم یا قاضی یا مفتی تے میں سمجھتا نہیں، ایک فقیر تباہ بندہ اور میرے شیخ کامل دا میرے کرم نوازیاں نے انہوں نے فرمایا پتر مولوی نہ بنی، علم دی گفتگو جڑی وہ فقیرانہ انداز دے اندر تے عالمانہ انداز پیش کرنے دی کوشش کری اور علماء سودہ رستہ بھی اختیار نہ کری، علماء ربانیہ دے نقشہ قدم تے چلن دی کوشش کری۔ بس دو ہی نہیں، یا علماء سو ہے یا علماء ربانیہ ہے۔ اگر علماء ربانی مل جان تو انہاں دا دامن نہ چھڑیا جائے، تو جی علماء سو جو کوئی نظر آ جائے تو وہ نیڑے نہ لگیا۔ بس میری چھٹی سادہ جی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے رحم فرمائے، کرم فرمائے، کہہ دیو آمین، ذوق نال کہہ دیو۔ آپ پاس ہوگا جب کوئی بخار نے بھی رگڑا لایا ہے سبحان اللہ سون جڑا ہے وہ بھی گلے نو بھی کھچتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نے پہلو اشارہ کیتا سی بھی یہ ایم جی میں یہ وچ پھانسی دا پھندا فٹ کیتا ہے، دعا کرے جی کیونکہ بچہ وا آہستہ آہستہ ٹرین ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، میں تھوڑا جا پانی دے دو کچھ پی لوں، بخار بھی ہے کھانسی بھی ہے۔ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور پرنور کی آمد، نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ چپ چپ تے بندہ بور لگتا ہے، جب بولے تے پھر ہور لگتا ہے، چپ چپ تے بندہ بور لگتا ہے، جب بولے تے پھر کچھ ہور لگتا ہے، پوری نبی نے کیا نے لبنی سبحان اللہ تے کیڑا زور لگتا ہے۔ نعرہ رسالت، ہر طرف کفر ہی کفر سی، بت پرستی سی، کسی نے ایک بت کر رکھیا سی، کسی نے دو رکھے سی، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5۔ جنہیں کرتے افراد سن سارے دا وکھرا وکھرا طریقہ سی، کوئی لات نو منن والا سی، کوئی منات نو منن والا سی، کوئی عزا نو سجدے کرن والا سی، کوئی بتاں نو سجدے کردا ہے، کوئی اگ نو پوجدا ہے، کوئی چند نو پوجدا ہے، کوئی سپاں نو پوجدا ہے، کوئی پہاڑاں نو پوجن دے۔ ایسا انسان گر چکیا سی کہ اللہ تعالیٰ نو بھلا چکیا سی، اپنے بنائے ہوئے بتاں دی پوجا کر رہا سی۔ کفر ہی کفر سی، شرک ہی شرک سی، ماں ماں نہیں سی، دھی دھی نہیں سی، باپ باپ نہیں سی، کمزور نو کوئی کمزور نو جاندہ نہیں سی، اسیر سی تے پھر وہ اسیر سی، ظلم دی چکی چپسنا ہو دا نصیب سی۔ ہر طرف شرک ہی شرک تے کفر ہی کفر سی۔ رب ذوالجلال نو رحم آیا، اسی انسانیت تے انہاں روحاں تڑپدیاں تے جڑیاں روندیاں سن راتاں نو مولا پیدا تے تو سانو کیتا ہے تے شکنجے کافراں دے چڑھ گئے ہیں، سانو ساہ بھی لینا اوکھا، فطرت طور تے کچھ روحاں روندیاں دیاں، مالک نے کرم کیتا مکے چ یار نو کلیا،
40 سال انہاں بت پرستاں دے وچ حبیب نو رکھیا بولتے صحیح 40 سال بچپنا بھی گزریا لڑکپن بھی گزری جوانی بھی گزری انہاں دے وچ جڑے مانندے نہیں سن کنوں رب نو توجہ میرے بھائی جڑے مانندے نہیں سن رب نو انہاں دے وچ رب نے اپنے محبوب نو بھیجیا انہاں وچ رب نے اپنے یار نو ٹوریا بٹھایا تجارت کرائی گفتگو کرائی اینا اثر والی گفتگو اینا اثر والا بہنا اٹھنا چلنا پھرنا کافراں نو کہنا پہ گیا اے دے ورگا صادق بھی کوئی نہیں اے دے ورگا امین اے دے ورگا صادق بھی کوئی نہیں اے اعلان نبوت تو پہلے کی گفتگو ہے اے دے ورگا صادق بھی کوئی نہیں امین بھی کوئی نہیں جدو گلی گلی بازار بازار کریا اے روڑا پہ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورگا صادق کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورگا امین کوئی نہیں جدو ہر طرف چرچے میرے محبوب دی عزت دے ہوئے بلندی درجات دے ہوئے جدو رب نے منکرہ نے رب دے یار نو صادق کیا جدو رب دے منکرہ نے رب دے یار نو امین کیا پھر رب کائنات نے یار نال گل کی تھی فرمایا سجنا تینوں تے سارے ہی منی جاندے نے تینوں تے سارے ہی منی جاندے نے سونیا میں تے سامنے نہیں ہونا سانو کدو منوائیں گا وجہ میرے لگا دیا ہے میں قرآنی آیت پڑھی میرے خطبے پڑھی ہو تو تک پہنچنا ہے سجنا تینوں تے صادق بھی آندے ہیں تینوں تے امین ابو جہل ورگا بھی امانتاں رکھے تھے تیرے نبی کو امانتاں رکھے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پتہ چلیا من دی ادھرو ایسا جانتے سن ایہو جی سچا بولو تے صحیح کوئی نہیں یہ تو ارادہ ہو گیا جدو ارادہ ہو گیا مالک دا بھی سونیا ہن بول سونیا ہن ساڈا بھی تعارف کرا جڑے آندے نے وسیلے دی لوڑ نہیں ان کو چھٹو پھر وسیلہ لبو خدا کتے بولو تے صحیح نا جڑے آندے نے وسیلے دی ضرورت کوئی نہیں انہوں کو پھر اتھے آنا لب خدا کتے لب خدا کون ہے خدا تے اندر سونیا توانوں سامنے کر کے توانوں سامنے کر کے انہاں مشرکاں انہاں بت پرستاں انہاں کافراں صرف توانوں ہی نہیں منوانا سی منوانا تے میں اپنے آپ نوں بھی منوانا تے میں اپنے آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عظمت مصطفیٰ علماء حق اہل سنہ عرض کی جی مولا پھر کی ارادہ ہے فرمایا سجنا تے ارادہ تے ہوئی ہے جڑا عالم ارواح ہو رہا سی عالم ارواح ہو رہا سی آج اعلان ہو تسی کو اتھے میں کیتا نہیں سمجھے ربا کہ اتھے اساں اعلان کیتا ہی تانوں سارے نوں سامنے کر کے اج سونے انہاں نوں بشری لباس پوایا وچ بشری سورج تانوں کلیا ہن تسی کرو اعلان میرا ہے کرنا تسی ہن سرکار نے جو نہیں کیتا پھر اور اختصار کر دیا گفتگو لمبی نہ ہو جائے پہاڑی تو سجیا سارے آ گئے سارے ہی آواز دیتی میری سرکار نے اپنا مکیو قریشیو ہاشمیو آجو سارے اکٹھے ہوئے میرے آقا نے ایک تمثیلاً گفتگو فرمائی فرمایا اگر تو انہوں میں کما تو جو میرے بل کرے آجے ابتدا تو رہ کے انتہا تک سنو گے تو موضوع سمجھ آئے گا فرمایا اگر تو انہوں میں کما کیونکہ سامنے کھلوتے سی وہ کہندے سی یہ صادق سامنے یہ قوم کی آئی کھلوتی ہے انہوں نے عقیدہ سی محمد صادق تھی انہوں نے عقیدہ سی امین جھوٹ نہیں بولتے اور یارہ تیرے نبی دی شان ہے اعلان نبوت پر پہلے اپنی سچائی ثابت کرائی کافر بھی آنے سن نبی چونے تو نبی دا دیوانہ ہوئے ادھر جڑا جھوٹ نہ بولے نبی دا دیوانہ نبی دا سچا امتی ہوئے جڑا
جھوٹ نہ بولے جھوٹ سارے گناہوں دی جاوے اپنی زندگی چ جھوٹ نہ کر دے اپنی زندگی چ جھوٹ نو سجنا کر دے جھوٹ نہ بولیا کر خواہ گھر ہے خواہ بازار ہے خواہ دکان ہے خواہ کاروبار ہے کوئی بھی کسی مقام تے بھی جھوٹ ہے اپنی زندگی چ کر کے خوشحالیاں تیرے والا جان گیا رحمتاں تیرے والا جان گیا آگے نہ کھاؤ بھئی صادق دی گل سنیے امین دی گل سنیے جڑا خود جا سکتا سی سردار خود گیا جڑا جا نہیں سی سکتا اپنا نمائندہ کر لیا یعنی ہر گھر دی نمائندگی ہوتی ہوئی آقا نے فرمایا اگر تمہوں میں کہاں اے جس پہاڑی تے میں کھڑا اس پہاڑی دے دوسرے پاسے تواڈے دشمنوں دی فوج بماہے ساز و سامان لڑائی دا اسلحہ لے کے تواڈے تے حملہ کرنے لگی مان لو گے کیا انداز میرے کریم دا کیا انداز میرے کریم دا فرمایا توانو اگر میں کہاں پہاڑ دے دوسرے پاسے تواڈے دشمن حملہ آور ہون لگا مان لو گے سارے یک زمان سے بولے ہاں مان لو فرمایا کیوں کیوں یک زبان مکی بولے 40 سال کسی ساجے سے گزارے ہیں کبھی تو انہوں جھوٹ بول دیا نہیں دیکھے 40 سال تو آنے ساڑی زندگی گزرے نے کبھی تو آنی زبان تو لفظ جھوٹ والا نہیں سنیا ہونڈاس امتی تے ہوئی نا جتے وچوں نبی نظر آ رہے ہیں بولتے صحیح جو تیرے نبی دی شان نظر نہیں ہوتی عیسائی کرنا کیوں کرے گا تیرے نبی دی تصویر نظر نہیں ہوتی یہودی تیرے اعتبار کیوں کرے گا تینوں ویکھ کے تیرے نبی دا کلمہ نہ پڑھنا ہے کہ جدے غلام ایسے نہیں ہوتی آقا دا کیا شان ہے اپنی ہستی نو سمجھ اپنے آپ نو پہچان کے تو غلام کس طرح ہے کیا تیرے اندر تیرے نبی دی سیرت کا کوئی پہلو آیا ہے لیکن آج کلندر لاہوری دا کیا کمال ڈاکٹر اقبال نے بھی کمال کر آپ فرماتے نے وزا میں تم ہو ہنور تو تمدن میں یہود یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود سیدھے تو گر چکے ہیں نہ رہ گئے مسلمانی کا سجنا اسی کدی یہ نہیں سوچیا کہ ساری بد کرداری دا اثر کتھوں تک جانا ساری بےایمانی دا اثر کتھوں تک جا رہے ہیں آج ساڈے نبی دا کلمہ پڑھن تو اگر کوئی دور ہو رہے ہے تو ساڈے کردار دی وجہ آج اسلام تو کوئی نفرت کرتا ہے ساڈے کردار دی وجہ نال آج کوئی ساڈے نبی دے اگر تبصرہ کرتا ہے تو ساڈے کردار دی وجہ اپنا کردار درست کر خدا کی قسم کوئی دنیا جیسا شخص جبھی آئی نہیں کہ تو عمر فاروق کا خلیفہ بن گئے تو تیری نبی والی میری آنکھ سیدنا عمر فاروق دا عقیدہ تے لے کے آ لے کے تیا صحابہ کی سیرت میں اپنے اندر پھر تے عمر جتنوں لنگ جائے شیطان ڈردا اس راہ تے نہیں ہائے ہائے بس کمی ساڑھے سے ادھر کمی اچھا بولو ادھر کمی ساڑھے سے سجنوں ایک کمی دور کر لو ایک کمی بولو صحیح ہے کہ ہم خطیبان لی رکھاں کانتے آتے کچھ آمار او کہندہ چھت کا گیا راہ اگلے ملے دی سائٹ کرا ٹھیک ہے نال نال ٹھیک ہے راست نہیں جو سبحان اللہ اب ایک ٹوپی والا ایک ننگے سر والا انہاں دونوں دے پچھلے ٹوپی والے تو دھون جو مار دے ایک میں یہی گل پہلے سمجھا کے دیا ہاں انہاں دونوں دے ہن حرکت کرن تے لا دیں یاری دا نعرہ لا کے تے انج ٹھوکی انہاں پتہ لگ جائے کہ میں مائک دی سر تے مار دینا ہن جڑا مسجد دے حرکت کرن بعد سبحان اللہ وہ بعد چ پاویں پھر پیسے بھرنے پے وجہ ہے سبحان اللہ ہائے ہائے فرمایا جی میں یہ چیز
انہاں کہا جیسی مان لانگے فرمایا کیوں اگر 40 سالاں سے کدی تو انہوں جھوٹ بول دیا نہیں نوازی تو تیرے قدموں دی دھول تم ایسا کردار عطا کیتا ہی سبحان اللہ آپ نے فرمایا جے تسی دوسرے پاسے جا کے دیکھو اوتے کوئی دشمن نظر نہ آوے تے کوئی فوج نظر نہ آوے تے پھر انہاں جو ایک بولیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنی اکھاں دا دھوکھا سمجھ لیں گے تینوں جھوٹا نہیں کہاں گے اسی سمجھیں گے ساڑھی آنکھ نو دھوکھا ہو گیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ ہے ایسی زندگی بول کے تیری گل ہوئے کہاں جو دوجہ بول رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے وہ جھوٹ نہیں اگر یہ اپنا کردار تے بنا اللہ اکبر کبیرہ سرکار نے فرمایا پکی گل ہے آکھنے لگے بالکل فرما لگے اللہ پھر ہون میں گل کر لگا من لیا تو میرے نبی نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ پھر کہہ دیو لا الہ الا اللہ ساڑھی سمجھے بار میں چاہیے اور بھی سمجھ جان گے اپنے عقیدیاں دے بڑے پکے سن پاویں مشرقی سن دے بڑے ہی پکے سن ہن ساڈا حال بڑائی کمزوری ہے سانو جیڑا گلا وے گلی او دے نال ہی پھر چلی بت پرست ہو کے مشرک ہو کے اپنے عقیدے تے کڈے پکے سن آکھن لگے نا نا اے کی کہہ چھڈیا جے ساڈا لا الہ الا کہندے کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ اسی 360 دے پجاریاں اسی 360 نوں چھڈ کے ایک نوں کیویں منیے کیویں منیے اللہ اللہ ہوں دوستا غور کر لے اج اپنے عقیدے تے پریشان ہون والیا دلوں تے مشرکی پکے نکلے تو کلمہ پڑھ کے کدی غیب تے شک کرنا کدی حاضر ناظر تے شک کرنا کدی مشکل کشائی تے شک کرنا اور یہ ہو جاوے کوئی آندا ہے اور یہ گلاں سن لگ پئیاں جے کلمہ پڑھی آئی جڑا نبی دی شان کچاوے او دا پٹھان سے تکبیر نعرہ رسالت اور ہاتھ بلند آپ کے وقت بلند نعرہ رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد علماء حق اہل سنت سرکار دی عزت میں کوئی کمپرومائز نہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی دوست نہیں کوئی سجنائی نہیں سرکار دا رشتہ سب تو اوپر بولو بولو سرکار تو بعد ہے جو کچھ ہے سرکار دی وجہ ماں ہے تو سرکار دی وجہ نال باپ ہے تو سرکار دی وجہ نال بھائی ہے تو سرکار دی وجہ نال بیٹا ہے تو سرکار دی وجہ نال خاندان ہے تو سرکار دی وجہ نال رشتہ داری ہے تو سرکار دی وجہ نال اور دوستی ہے تو سرکار دی وجہ نال جیڑا ساڈے نبی دی عزت نہیں کرتا سارا کچھ نہیں کرتا بے شک اینی کتے غیرت پیدا کر سنی اینی کتے کر اینی کتے غیرت کوئی ساڈے ابے نو برا آکھے کتوں تک جاندے سرکار فرمانا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین تو جو کوئی بندہ مومن نہیں ہونا جب تک اپنے ماں باپ نال اولاد نال والناس اجمعین تمام لوگوں نال ود کے میرا محبت نہیں کرے گا اس واسطے ساڈا کوئی بھی رشتہ ہے تو سرکار دی وجہ بے شک کہ کتنے مرکز بنا لا اس کے سوچی تے لایا کر سارا رشتہ ایسے سے دیکھیا کر میرے نبی دا وفادار ہے ہاں سارے نوم دے میں نا زین جڑا رہن شیراں ٹائم نہیں گزارنا کوئی آیت بنا کے بندے نوں شیراں دی لوڑ نہیں صرف سنا چکے بڑا کچھ
میں نے خطاب کا قبلہ شوق نہیں رہا، میرے مرشد نے کوئی رنگ ہی ایسا وکھا چڑیا ہوتے دل کرتا اجلے بیٹھا رہا۔ میں زیادہ تقریباً صرف واقف لوگ دوست آباد میں واقفوں میں دیکھنا پیا، عام لوگوں میں بیان کا ٹائم نہیں دیتا۔ میری یہ ضرورت بھی نہیں، کیونکہ میری یہ ساری ضرورتیں میرے مصطفیٰ نال ہیں۔ جب میں یقین ہو جائے تو پھر وہ بندہ نہیں کر جاتا سیٹ کر جاتا۔ میں صرف گل ہے کہ میرا ذہن جڑا بن چکا ہے، میں اتنے رہن دیو، کوئی آ گیا تو تھوڑا ذوق میں پورا کراں گا، کیونکہ تسی تو جو ہے ان کی ضرورت ہے۔ ساری قوم اگے چسکیاں دے وچ مر گئی، رڑ گئی، پلے کھ نہیں سکدی۔ یہ ہے قبلہ۔ یہ تو جو ہے اپنا کردار سیٹ کر یار، اپنے کردار نو سنوار، کہ خدا دی قسم کوئی بھی تیرے سامنے کھلو نہیں سکے گا۔ اگر انہیں پتا ہوئے بندہ جتے کھلوتا ہے دیکھو دلیل بھی ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں چیزیں مسلمان چوں ہیں، پیار بھی ہوئے، جلال بھی ہوئے، جمال بھی ہوئے، جلال بھی ہوئے، دونوں چیزیں کی ضرورت ہے۔ بالکل میٹھے میٹھے بھی بن جائیں گے تو تاں بھی رگڑ دیں گے۔ یہ تھے جلال بھی ضرورت، جلالت وہ ہونی چاہیے۔ یہ جلالت بھی ضرورت نہیں، مجھے فاروق کو مانگ کے لیا۔ سبحان اللہ۔ بولو 39 سال یہ سارے میٹھے میٹھے سن۔ بولو گے صحیح، میٹھے میٹھے سن۔ جیسے سرکار نے دیکھا کہ انہاں میٹھیاں کیوں کہ ڈر گئی، ہوئے 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 ٹھنڈیاں کیوں کہ کافر ڈر گئی۔ میرے محبوب نے دعا مانگی، یا اللہ 2 عمر نے مکے سے، 2 عمر نے مکے سے، ایک عمر بن حشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، تو جیڑا تینوں چنگا لگ دے، جیڑا تینوں چنگا لگ دے دے۔ اتھے گل محبوب نے اپنی بھی رکھی، نال محبوب بھی رکھی۔ گل ہوگی بندی جو محبوب دے محبوب دی ایک ہو جائے۔ سنیا عمر 2 نے، ایک عمر بن حشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، دونوں جو جڑا تینوں چنگا لگ دے آؤ دے دے۔ رب نے پھر عمر بن خطاب دیتا، جب 39 تو 40 آئے، 40 نے آن کے اعلان کیتا، جنہیں بیوی نو پیارا کرنا، جنہیں بچیاں نو یتیم کرنا، آؤ میرے محمد صبر کرنا۔ عدالت سیدنا فاروق اعظم، یا رسول عدالت سیدنا حق چاہیے، زندہ باد، زندہ باد۔ عدالت یہ سیدنا جلالت فاروقی ہے جو کفر کا تھا، یہ جلالت فاروقی تھی جو شیطان رستہ بن گیا۔ اللہ اللہ صفحہ جو شیطان نو کرنا چاہتے ہیں فاروقی اعظم دا کردار لیا۔ اللہ اللہ۔ ہائے ہائے، اس واسطے دوست اپنے آپ نے سمجھ، زندگی بہت گزر گئی ہے، پیچھے نہ جانے۔ منگویں کے سارے اپنے کو، منگویں سارے امانت لے کے بیٹھے ہیں۔ مالک جو جدو مرضی ہوئے امانت واپس لے لے، بولو دے امین بناؤ، روح سارے کو امانت دے، تو جدو صحیح کا ارادہ ہوئے انہیں واپس لے لے، انہیں نہیں بیٹھنا ہے جوانی چڑھے ہے کہ نہیں چڑھے ہے، انہیں کمائیاں چڑھیں نہیں، نا سامنے منگوے نے انہیں سامنوں وہ دے محبوب دی یاد بھی تو دے محبوب دے راہ بھی چلا دے۔ خدا دی قسم قیامت والے دن مول پہ جائے گا نا چیزاں۔ میرے کریم نے جدو اعلان کی دیتا، پھر اپنے پرائے ہو گئے، دشمن ہو گئے، راما جکنڈے بھی کھلن لگ پہ، سرکار دی حالت سجدہ بھی جھوٹ دیا، اوجریاں بھی رکھیاں دیا، سرکار دو عالم طرح طرح ستایا گیا۔ ہر دکھ میرے محبوب نو پہنچیا، بس یہ طائف والے ہیں تھوڑے سے سرکار نے انہیں ظالمہ نے پتھر مارے کہ سر انور کو لے کے پیر مبارکہ تک ورم ہی ورم ہو گئے۔ ان تے تکلیف نال میرا تے تیرا رسول بستی ہے طائف دے بازار میں بیٹھ کے پیراں پارنا بھی بیٹھ گئے۔ سرکار بیٹھ گئے، رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل، یا رب جلیل حکم، فرمایا دور میرے محبوب نے پوچھے، سونے اجازت دے میں اے پہاڑ چک کے اس بستی نو رگڑ نہ دی۔ تمہیں نبی دے چاہنے ہوتا ہی کچھ نہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بدبختہ تیرے چاہن نال تیرے گھر دا نظام چلتا ہے،
تے میرے رسول دے چاہنا کچھ نہیں ہوندا اللہ نے فرمایا جبریل پوچھ تو سید جبریل میں آئے عرض کی آقا سلام فرمایا جبریل کے میں کہ اللہ فرمایا سونے ہیں یہ دکھ تیرے انہیں ویکھے نہیں جاندے اجازت تسی دے دیو اے پہاڑ چک کے نہ کسی سٹ کے نہ رگڑ کے رکھ دینے یہ کیا رکھ دینے آپ نے فرمایا جبریل نا سویا کیوں فرمایا میں قہر و غضب بن کے نہیں آیا اللہم اہد کونی یا اللہ نے اہد اے نہیں مان دے تو کوئی نہ جامع کے ہی مانا لے یہ حکمت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا مولا کر دے غرق لوط علیہ السلام نے بھی کیا کر دے غرق نوح علیہ السلام نے بھی کیا کر دے غرق او نبی سان اے حبیب یارانو یار منوندہ ہے یارانو یار منوندہ ہے عرض کی تھی مولا تو میرا حبیب میں تیرا حبیب جب تیری خاطر میں نے دکھ نہ چلا تیرا نو رگڑ کے رکھ دیا مولا بنائے تے تیرے ہی لینا ہے تے تیرے ہی لینا میں دکھ چلنا گا انہاں نو بخشش دا بہانہ تو دے دے انہاں نو مینوں مان لینا پہچان تو کرا دے میں اپنے دکھ انہاں نو معاف کیتے تے جتھے انہیں دکھ رب نے رب دے بندیاں واسطے بس نبی نے رب دے واسطے بندیاں دے ظلم برداشت کیتے اتھے قیامت والے دن جس سرکار دعا مانگے یا اللہ کلمہ پڑھنے والے میرے نال محبت کرنے والے تے محفلہ سجا والے اے علماء تے منع والے یا اللہ جتنے بھی گناہگار نے مینوں تے مان کے آئے میرا بخش دے بخش جے یار دی خاطر پتھر چل کے انہاں واسطے ہلاکت دی دعا میرے رسول نے نہیں نہ کیتی رب دے کہن تے لی یا اللہ معاف کر دے انہاں نو چھڑ دے تے دنیا وچ رب نے کافراں نو معاف کر دتا تو حشر والے دیہاڑے جے سرکار ساڈے لئی شفاعت کر کے بخشوا لے تے دی بھی حیرانی ہوے گی تم مان صحیح سرکار اللہ اکبر مکی بہ گئے سبحان اللہ سر جوڑ کے اکھ لگی رشتہ داریاں بھی خراب ہوندیاں پیاں نے حالات بھی خراب نے اتے جنوں گل سمجھاوندا ہے جدی سمجھ وچ آ جاندی او مان لیندا او دے ٹکڑے کر دیو تے واپس نہیں موڑدا کریے تے کریے کی کریے اللہ اکبر انہوں نے اپنے پروگرام بنانے شروع کیتے ادھر رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل ساڈا قرآن لے جا جبریل جا کے میرے محبوب نو کہو میرے محبوب نو کہو آیتاں سی کلیاں نے بندے آن والے کی کلیاں سننے ہوں قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے رائی نہ مکیاں نو نہ قریشیاں نو نہ کافراں نو مخاطب کیتا تے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اور مشرکو کافرو اللہ فرماتا یا ایوہ الناس اے لوگو قد تحقیق جاءکم آئی تو آدے ول مر ربکم تو آدے رب دے ولو برہان میں ربکم آئے لوگوں تواڈے والے تواڈے رب دی برہان آ گئی دلیل آ گئی ہن رب نے کی فرمایا کہ تسی مینوں نہیں جے مانتے آندیو کوئی الہ نہیں کوئی اللہ نہیں کوئی لات دا پجاری ہے کوئی منات دا ہے کوئی عزا دا ہے اپنے اپنے پسندیدہ بتاں دی پوجا کرنے والے ہو تسی میری شان دے منکر ہو میری قدرت دے منکر ہو تو آؤ میں اپنے محبوب نو ایمی نہیں جے کر لیا انہوں اپنے ورگا ہی نہ سمجھ لیا
برہان من ربکم، میرا رسول میری ذات دی دلیل بن کے آیا، دلیل بن کے آیا۔ اچھا بھی ہم دلیل کا جو واسطے دلیل ہوندی ہے دعوے مضبوط کرنے واسطے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کیس کر پوے، دعویٰ کر پوے عدالت سے، ہمیں سچا ہی ہوئے تو دلیل دی کمزور ہو جائے۔ دعویٰ کیا یعنی دعویٰ مضبوط ہے دلیل دے سے، دلیل مضبوط ہے دعویٰ مضبوط۔ ہن دعویٰ ہے خدا، دعویٰ ہے خدا، اس خدا دی دلیل ہے مصطفیٰ۔ ہن خدا کہاں منیا جانا ہے کہ دلیل مضبوط ہوئی، جی دلیل کمزور پہ گئی تو خدا نہیں منیا جا سکتا۔ اور رب بندہ ہے میری دلیل، میرے ربکم تواڈے رب دی دلیل ہے۔ ہن دلیل ہے ذات مصطفیٰ، دعویٰ ہے خدا، خدا کے نظر نہیں آتا۔ ہن خدا دی قدرت کیا ہے کہ ساری کائنات دا خالق ہے۔ وہ بتاں کو منگدے سن، کافر بتاں کو منگدے سن، سجدے کرتے سن، شرک کرتے سن۔ رب نے فرمایا اے بے جان بت جڑے نے انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، سب کچھ نفع نقصان دا مالک تو اللہ خدا ہے، الہ ہے۔ یہ سارے الہوں دا انکار کرو الا اللہ المنون، انہیں انکار کیتا تو آپ نے فرمایا میں اپنے محبوب نو دلیل ہوں، جیڑی بھی گل کرنی ہے میری دلیل نال کر لو، جے میری دلیل تو اڈا گھر پورا کر دے سمجھ لیا جے خدا بھی ہے۔ ہوں تے خدا بھی سامنے آیا، مصطفیٰ جو رب نے سامنے کیتا، فرمایا سونے جو کہن جواب تسی دینا، عظمتاں اسی عزلاں تو تانوں دے چھڈیاں نے، اشارہ تیرا ہونا ہے کر اساں دینا، اشارہ تیرا ہونا ہے کر اساں دینا ہے۔ ہن دلیل مضبوط ہوے گی، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے آئیے ہن دلیل دی عظمت کیا ہے۔ تو اس واسطے پہلے رب نو منوانے تو دلیل مضبوط کا، یعنی سرکار دی عظمتاں بیان کر، سرکار دی تو عظمتاں بیان کرے گا، سرکار نو بے مثال لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، لوگ مان جان گے جس رب دا نبی ایسا سونا ہے اس رب دیاں کیا شاناں ہوگی۔ اللہ اکبر تو مسلمانوں توجہ فرماؤ، مکے دے اندر جھگڑے پہ گئے، کوئی آکھن لگا قتل کرا دیو نعوذ باللہ، کوئی مسئلہ، کوئی آدھا شہر بدل کرو، کوئی آدھا ملک بدل کرو، کوئی آج خلق دارالندوا دی اندر توجہ میرے بل کرنا، دارالندوا دی اندر اتنا پنچایت کٹھی ہوئی، کافر کٹھے ہو کے بہ کے بن سونیاں بولیاں بولنے لگ پے، کوئی مشورہ دینے لگا، ایک کہنے لگا قتل کروا دیو، ابو جہل کہنے لگا نا ایک قتل والا ارادہ دی کر کافر بولے چھڑ دیو سے کیوں، اگر کسی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو سرکار کا نام آوے درود پڑھیا کرو، درود میں کمائی آنا کما پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اگر انہوں قتل کرایا حاشیاں دیاں تلواراں باہر نکل آنگیاں، خاندانہ دے خاندان لڑائی چ قتل ہو جان گے، بربادیاں ہو جان گیاں، ایک قیامت تک لڑائی نہیں مکنی، اس واسطے کوئی ہو رستہ کر دو، ایک کہنے لگا پھر ملک بدل کر دیو، شہر بدل کر دیو، ابو جہل کا لگا نا یہ بھی کام نہیں کرنا، آخر کیوں اگر جڑے علاقے جان گے یہ جہو جیڑیاں شانہ تے گلاں دی عظمتاں نے یہ اتھے جا کے اپنی جماعت بنا لیں گے، جب جماعت طاقتور ہوئے گی پھر حملہ کر کے مکہ کھول لیں گے، باہر بھی نہیں جان دینا، باہر بھی نہیں جان دینا۔ اگر کرنا کی ہے آکھنا کہ پھر کی کرنا چاہیے، سارے سر نیویں پا کے بہ گئے، سر جوڑ کے بہ گئے، کہ آکھنا کہ پھر کوئی کا ہندا تلاش کرو، پھر کوئی سلسلہ لگو تلاش کرو۔ ایک کہنے لگا میری سمجھ میں ایک گل آئی ہے کیڑی کہ جہو جیاں یہ گلاں کردے نے یہو جیاں کوئی گلاں کرن والا لبو، جہو جی گفتگو کرتے ہیں یہو جی گفتگو کرنے والا کو تلاش کرو، کوئی فصاحت و بلاغت والا، کوئی اعلیٰ علم والا تلاش کرو، جڑا انہاں دی کلام سنے پھر انہاں جواب دے، انہاں شکست دے، پھر گل بنے گی، نہیں کہ یہ رولا پہ گیا
توجہ ہے کینے کلمہ پڑھے گے ایویں نہیں پڑھے گے ایویں نہیں بوا کھلی کھڑکا کے کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھاؤن واسطے کی کچھ ہوئے او میں تو اللہ دین پچھلا جی میں آیا ہو سبحانہ پیا ایک کہنے لگا پھر تلاش کرو دوجا کہنے لگا ساڑی نظر تے ہو جائے کوئی نہیں جی ہو جی گفتگو کر دینے ساڑے کڑو ہو جی بندی نہیں ساڑے کڑو ہو جی اللہ نے فرمایا فَعَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اللہ فرمایا لیا قیدی مثلے بسورت نہیں لیا سکے نہیں سی لیا سکتے اللہ اکبر کے سارے گل سمجھو پارے ایک کہنے لگا میں جاننا ایک شخص ایسا ہے جو پہلیاں کتاباں دا عالم ہے تے بڑی گفتگو بڑے علم والا بڑیاں جناب گھٹیاں سمجھا کے رکھ دیندا ہے بڑا باور والا خیر قوم اخے ملک یمن دا حاکم حبیب اس دور چ بھی حاکم پڑھے لکھے علم والے بن دے سن اللہ جانے کی بن دے تو جو شعور والے مرتی نے کو اشارہ کافی ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ نے کہا یمن دا حاکم سب پیغام چلا گیا قصہ مختصر حبیب یمنی بھی آئے واقعہ تو سام بڑی مرتبہ سنیا ہوئے گا لیکن میں نکات لے ہونے نے اپنا موضوع وچوں جڑا لے کے آ رہا ہوں تیرے دماغ تک پہنچانا ہے تیرے دل سے یہ عقیدہ مضبوط کرنا ہے کسے دے نال نہ ٹری ایویں داڑیاں شاڑیاں پگاں شگاں لے کے ٹر پیا کرو کیا کرو مدینے والے نال رشتہ کیسا میرے رسول والے دا رشتہ کیسا ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر حبیب یمنی آ گیا پنچایت پھر بہ گئی گفتگو شروع ہو گئی حبیب کہنے لگا میں نے دسو تے صحیح ہو آندا کی سبحان اللہ او گفتگو کی ہو جی کر دے دے آکھن لگے جو کہندے نے بھی ادھر بت نے کچھ نہیں دے سکتے اے جو تہاڈا نظام میں سارا غلط ہے جھوٹ نہ بولو دغا نہ دیو دھوکا نہ دیو جو کہندے گفتگو تے چنگی کر دے حبیب اجے ویکھیا کی سونے کافر پھر آکھن لگا پھر گلاں سن تو بعد حبیب نے نیوی پائی گلاں سندا رہیا آکھن لگا بیلیو گلاں تے جڑیاں تسی دسیاں نے جے واقعہ یہ نے پھر ٹھیک ہی لگدیاں نے پھر بندہ جادوگر بھی نہیں جے لگدا مجنون بھی نہیں جے لگدا تسی آندے جادوگر کہہ لگا جادوگر ہو جے کلام نے تسی آندے مجنون ہو جی گل نہیں کردا تے کلام ہی بنا لے ابو جہل کہندا لو اینو سد لو اینو رل لو اجے ویکھیا نہیں اے دا اے حال سامنے گیا جی اینو سد لو حبیبی تو حاکم سی انا کیا ول حشم خبردار ہوش نال بول میں کوئی تیرے ڈیرے دا مراسی نہیں یمن میں حاکم تمیز رہا جو حاکم باقی گل سامنے جائے گی تو پھر دیکھا جدر سچ ہویا بھی بودر کھلونا جدر سچ ہویا بھی ابو جہل لوٹ آ گیا انہیں کہا بھی گل گئی بندے کہہ لگے لو یہ پھر قصہ مختصر سرکار نے بارگاہ پیغام چلا گیا آمنے سامنے جب میری سرکار سے ہوئے نا حبیب ویک کے یہ قورانا دے لگیا نہ جانے وہ حسن کا جلوہ کی ہو جائے کی ہو جائے جناب چہرہ سی کی ہو جی صورت سی جنہوں ویک کے حبیب اندروں اندری ہل گیا لیکن اتوں ذرا مضبوط رہا بھی میں مناظرہ کرنا آیا وچوں ہل گیا وچوں حبیب ہلیا کیونکہ اس صورت دے وچوں کوئی بہت صورت کوئی دوسری صورت نظر آ رہی سی وہ صورت کے لیے سی دس دیا وہ صورت بھی درویش دستا ہے گولے دا فقیر دستا رہتا ہے پیر مہر علی شاہ دستے صورت
صورت دا بے صورت دا ایتھے کم نہیں یار سوچت دا او کوئی دلیاں موتی لا دریاں لگے صورت جن وچ بے صورت نو بناونا ہے اگر صورت بے صورت نو ویکھنا ہے صورت مصطفیٰ نو ویکھنا ہے جن صورت دے ول کوہا ویکھ لئی اونے صورت دے ول لا ویکھ لئی جن اللہ نو ویکھ لیا جن نبی نو ویکھ لیا اونے رسول ویکھ لیا اونے رسول ویکھ لیا اونے خدا نو ویکھ لیا اس واسطے معرفت مصطفیٰ ہی معرفت خدا ہے بے شک صورت مصطفیٰ ہی صورت خدا ہے قرب مصطفیٰ ہی قرب خدا ہے اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے اللہ اکبر سرکار نے فرمایا بھی بول آکھنا کہ جی تسی کی فرماندے بولو تو صحیح میں مزے لے رہا کہ سرکار کا میلاد پڑھتا ہوں جنہوں آپ کو مزہ نہ آئے انہیں پوچھا سکتا ہے جنہوں آپ کو مزہ ان لیا ہوں کیونکہ سانو اپنے لاجپال تو علاوہ کسی اور دی گل چنگی لگا اسی جتنے بیٹھے جو ہی کر دے قاری سعید چشتی صاحب نے میرے بڑے پیارے دوست ہیں علماء بیٹھا میں اس بندے نے بڑا ہی پیار کرنا ہے یہ وچ میں فقیری بوٹی لگ رہا ہے اندر فقیر تک ہے ایس پورا فکر دور گزرے دے دور پھر جوان تے فقیر تک بندہ لب جائے نا کرو ہم اس خیال بندے نو ہم خیال ہی چنگے لگ دے سبحان اللہ تے یہ بھی کدی کدی قرآن کے بھائی جانا ہے کسی پاس دی گل چھڑ دی اینڈ آنے کے سرکار سے اینڈ سارا سرکار تو سرکار نے فرمایا جب دو چار جنے بیٹھ جا کرو نا محفل بنا لیا کرو بیٹھ جا کرو تے اٹھیا نہ کرو جنہ چر میرے تے درود نہ پڑھے اور گھر دی بھی کوئی گل کر رہے ہوندے زمیندارے دی بھی کر رہے ہوندے کاروبار دی جب ختم ہو جائے گا پھر نبی علیہ السلام تے درود پڑھ لیا کرو تہاڈیاں ساریاں کمیاں معاف ہو جان گیاں رب کو بھی قبول کر کے عبادت بنا آپ نے فرمایا میں تے اعلان کیتا آکھن لگا پھر اپنے رب دا ذرا تعارف تو کراؤ ہائے 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 عالم دی گفتگو عام بندے دی گفتگو چ فرق تے دائیں کہ اللہ فرماندا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یا علم والے تے غیر علم والے برابر ہو سکتے یہ وکری ساری بدبختی ہے کہ ساری مسجداں چ علماء نو رکھنا ہوندا ہے تے بغیر علم والے رکھ دے اوئے ہوئے ہوئے اے بھائی اللہ کیوں ساری مسجداں دے وچوں گل نہیں رہی اودی وجہ ہے کہ ایک سپاہی بھرتی کرنا ہوے نا پولیس دے اندر سپاہی بھرتی کرنا ہوے تے اوندا بھی انٹرویو اعلی آفیسر آ لیتے ہے نہیں او بولو تو صحیح اعلی آفیسر انہاں نے لیندے نے تے پھر بھرتی کر صرف بدبختی مسجداں دے نظام چ دین دے معاملے چ عالم دا انٹرویو لینا دا بیٹھے سارے ظاہر ہوندے اوئے ہوئے مجھے کر گئے او بھائی کم از کم تسی عالم مسجد چ لگنا ہے اپنے علاقے دے علماء نال رابطہ کرو جڑے تواڈے علاقے دے معتبر علماء نے غیرت دین رکھن والے نے انہاں نوں بلاؤ انہاں نال مشورہ کرو کہ حضور ساری مسجد امام دی ضرورت ہے خطیب دی ضرورت ہے آؤ حضرات فلانا علامہ صاحب آ رہے ہیں انہاں نال گفتگو کرو اس قابل ہے انہوں رکھیے کہ نہ رکھیے ہاں یہ ساڈا حال تو میرے کو بہت تسی جان دے اگلی گل کردے ہو جٹ بندہ منہ تے موٹی گل نہیں کرے صحیح کو کر دے ساری قوم غصہ بڑی چھتی کر جاتی ہے نہیں تواڈے تے غصے دی شبہ ہے پندرہ چکر ریکارڈ کر سب جمنے پے اللہ تانوں انہاں نال تے انہاں تواڈے نال ہور اٹیچ کر دے کیا دعا آمین ہائے ہائے میرے گلاں سیدھیاں سیدھیاں زیادہ ہوندیاں نا میرے جلیبیاں والے بال لا کے گلاں میں ہوندیاں کوئی نہیں گل ہائے ہائے توجہ ہے لیکن قاری صاحب نے تواڈے تے غصہ آ کر دیا کہ دل دے وچ لے جا اور میرا خون بڑا مہنگا میں سڑنا نہیں چاہتا ہائے ہائے سبحان اللہ غصہ مینوں نہ کیے سارا ہی نظام سنا ہے
لیکن بچیاں نو سیدھا نہیں کرتے اے جو نیانے آن کے مسجد حرکتاں جو ویکھیاں نا یہ انہاں نیاںاں دا قصور نہیں ہے یا یہ انہاں دے ماں پیو دا قصور ہے یا ادھر دا قصور ہے ہاں تو رد ہوئی ہے یا ماں پیو دا قصور ہے انہاں آن کے قاری صاحب ڈرایا خبردار ساڈے منڈے والا تولی اکھ نال نہ ویکھ ادھر میرے وال کے مار نہیں پیار نہیں سمجھ یہ یہودی دی بڑی بڑی سازش ہے کہ انہاں دے اساتذہ نو کمزور کر ہویا پاویں مدرسے دا استاد ہوئے تے پاویں سکول دا ہوئے مار نہیں پیار تے نمبر دے دیتے کہ جڑا استاد سختی کرے شکایت تسی لا دیو ایک چھوٹے جے بچے پیچھے ٹیچر دی توہین ہو رہی ہے استاد دی توہین یا تہاڈا قصور ہے یا انہاں دا قصور ہے یہ بعد چ بیٹھ کے دوویں جنے اکٹھے ہو کے دیکھ لیں جی کیدا قصور ہے ہاں صحیح ہے تو بھائی کیا ہے بچیاں نے تھوڑی جی سختی کرو کہ جدوں مسجد چ ان ہو جان پاویں بچہ ہوئے تے پاویں بڑا انہوں پتہ ہوئے میں کسی دربار چا اور مسجد نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک آج میں قبلہ قاری سعید چشتی صاحب دیکھ آگے جانا مسجد لیکن خدا دیکھا تسی کس طرح بے غیر دسی ہو جایا لے بے لوس ہو کے بندے نے کلاس لگائی ہوتے حفظ دی تسی چلے جائے جو مسجد دے اندر بلا مبالغہ میں خوش آمد نہیں کرتا ہوں اللہ حق اللہ حق میں کئی مرتبہ گیا قاری صاحب اگر کلاس میں نہیں بیٹھے تسی سیٹ سے لوگ کے دیکھے جو انجو محسوس ہوئے گا استاد بچیاں دے سر دے سبحان اللہ اور میں حیران رہ جانا میں اپنے دوستوں کے کہنا ہونا کہ یار 13,000 روپیہ تک ہے نہیں 13,000 تک تھا نمازہ میں پنجے جمعہ میں پڑھونا تے شوق نال قرآن حفظ کرا لے باقی لو آزمت رازق اللہ دی ذات ہے تا میں کیسے فقیر و تباہ بن جائے انہیاں ڈیوٹیاں دے سارے کو نہیں دیاں جاتی میں ہم صرف جمعہ پڑھانا تے 40,000 روپیہ لیں گے صرف ایک جمعہ اس واسطے معاملات جڑے نے تسی صرف سنو لیکن تواڈے کول میں 40 نہیں مانگیا تسی نہ گھبرایا کرو کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی شے منگی تو نہیں محبت نال پتہ نہیں علامہ صاحب نال کی کیتا جے تے علامہ صاحب ساتھ نال کی کیتا تو جو ہے باقی میں بعض ٹائم ایک دفعہ قبلہ ہاتھ بن کے یہ سارے بڑے پیار والے ہیں محبت والے ہیں بس میرے تو سینئر نے میں جونیئر آئے تو علم و عمل ثبوت تک ہے تو جو ہے میں ایک جگہ تے یہ بیان کر رہا ہوں لوگوں نے یہ پیسے چھٹے میرے تو لگے لگے میں نے غصہ چڑھ کے میرے مرشد کریم کول بیٹھے سن یہ 1992-93 کی گل سٹارٹ خطابت سی میری جوانی دا ادوں شباب سی گا تو میں لوکاں منع کہ میں خبردار کوئی بندہ اٹھ کے پیسے نہ رکھے جنہیں خدمت کرنی ہے چپ کر کے کرو آ کی میں کہہ رہا ہوں میں جو اتنی گل کی تھی سرکار نے مائک مرشد میرے مالک نے انہوں نے مائک اپنے کو لے کر فرمایا بیٹا یہ آپ کو نہیں دے رہے یہ سید فدا احمد جان نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے میں بیعت قالی عبدالغفار نقشبندی ملتان علیہ میرا پیر بھائی ہے سمجھ آئی فرمایا کہ بیٹا یہ آپ کو نہیں دے رہے آپ کو دینے ہوتے تو گھر جا کر دیتے تم یہاں اپنے نبی کی شان ان کو ان کے نبی کی شان سنا رہے یہ تو اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفہ دے رہے ہیں اس لیے یہاں نہ روکا کرو یہ اپنے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں یہ تو ادھر حاضری لگوا رہے ہیں اور تسی ساڈے تے احسان نہیں جے کرتے تے نہ اسی تواڈے تے احسان کرنے ہیں وہ دی وجہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ سرکار کی بارگاہ تو اٹھ کے گھر تشریف لاگے اگے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ افروز سن آپ پریشان سن سیدہ خاتون جنت نے فرمایا اے علی آج میرے بابا حضور دی بارگاہ کیوں آئے ہو تو پریشان اس کی آئے ہو فرمایا آج جنہی میں کلام سن کے ہیں میں ادھر روئی جاؤں میں پریشان ہوں آخر کیوں آج سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ میری امت وچوں 7 دن تک دین دی گل نہ سن سکیا وہ ہلاک ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا انہاں دا کی بنے گا جڑے دور جنگلاں تے پنڈاں چ شہراں تو دور رہندے نے انہاں دا کی بنے گا جے انہاں تک علماء ہی نہ گئے
میں پریشان ہوں ساڈے نال آقا دی امت دا اٹھے لوگ غریب کمزور بستیاں تے شہراں تو دور رہن والے ہوں گے پنڈاں چ رہن والے کی بنے گا ہائے 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 میرا دوستا یہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہو اگلے لفظ سن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حق چکے یا اللہ ساڈے نبی دے علماء دا رزق کھلا دے بلے بلے انہاں دا رزق کھلا دے پاویں بہانا رزق دا ہی بنے گا چل کے دین دیاں گلاں دے سامنے رہن گے پاپا یا ساڈی اوتھوں ڈیوٹیاں لگ گئیاں اسی کریے ہائے بلے اس واسطے میرے شیخ کامل نے فرمایا نہ روکنا یہ نہ روکنا جو محبت سے دے جاتا ہے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اس نے تھوڑے دیے آج کل تے پیراں دا نظام ہی جنی مرتبہ بھی جاؤ جھولا بھر کے کھڑو میرے مرشد کمال کریم دا کمال سی ایک سال وچ مرید ایک مرتبہ ہی نظرانہ دے سکتا سی سال چ دوسری مرتبہ دینے کی اجازت نہیں سی اور خاندان ہی عالم علماء دا آ رہے ہیں نسل در نسل علماء نے حضور شیخ احمد سرہندی مجدد السندی اور حضرت امام زین العابدین کی عالم اور ہن بھی آپ دے بیٹے نے وہ بھی عالم بھی نے اور فقیر بھی نے انہوں نے بیٹے نے وہ بھی مفتی لیکن مفتی والی گل کوئی نہیں ہوتی انہوں نے دسیا بھی ہے علم پڑھ تے پھر فنا ہو بلے وہ سال میں دوسری مرتبہ یہ نہیں کہتے بھی پچھلی مرتبہ 6000 دے گیا سی ان دو نا جو تسی دوسری مرتبہ دینا وہ کون گئے فرمایا بس بیٹا جو تمہارے گھر میں بچے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں آپ نے سال میں ایک مرتبہ خدمت کی اس سے آگے نہیں جانے دیا سال میں ایک مرتبہ کہ ہون تے اللہ معافی دے وے کاروبار بن گئے تاں تے ہدایت زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے ہائے ہائے میراث میں آئی ہے کہ مسند ارشاد ہائے ہائے ہن وراثت لب گئی پیر سی تے دا پتر بھی پیر سارے پیر نکے پیر وڈے پیر ہر پاسے پیر پیر مریداں دا پھر کی ہے اس واسطے پیر او لب جڑا تینوں کرے رسول وفا جڑا تینوں غیرت ایمانی سکھاوے ایسے مرشد دی تلاش کر راہ جاندے پیر ڈرامہ باز لوکاں نہ لبیا کر تو جو ہے ہائے 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 میرا خیال گل آپ بہت ہی خراب ہوئی تھی تھکتے نہیں جے گئے آپ نماز فجر دی تے پڑھنی عشاء دی پڑھیے ماشاءاللہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنا پردے رکھ لینا تسی میلاد کدے شوق نال آئے ہو سجنوں تے جے عشاء دی پڑھ کے بیٹھے ہوں سارے سال بعد میلاد کر دیو تے ڈیلی 5 کر لیا کرو ڈیلی 5 میلاد تے خرچہ 1 روپیہ بھی نہیں تسی کو کہا سبھی ہاں فجر زور عصر مغرب عشاء یہ میلاد ہے یہ میلاد ہے اس کو کتھے تسی کو ترجمہ یاد کرو گا نماز کا ترجمہ یاد کرو ادھر پھر بہندی ہوتا ہے آج کی اندی ہوتا حیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی اس تو وادری میلاد کوئی ہے نماز پڑھیا کرو سنیاں گلی سجاونی ہے کہ ضروری نہیں جشن منانے کے ضروری نہیں لمبیاں چوڑیاں محفلہ کرنیاں ایڈیاں ضروری نہیں اچھے لمبے چندے لانے ضروری نہیں قیامت والے دن تو یہ پوچھا جائے گا تو میلاد واسطے چڑیاں لایا سی یہ مستحب ہے تو جشن منایا سی یہ مستحب ہے تو میلاد کے لمبے چوڑے جلسے کیتے سی یہ مستحب ہے یہ پوچھا جا رہا روزے محشر جان اڑاؤ آفرین پرسش نماز قیامت والے دن سب تو پہلے تیرے نبی دا کلمہ پڑھنے لے نماز دا سوال ہونا نماز با جماعت پڑھیا کر لیکن میں مسجد کی حالت اندروبے کی صفائی تو ہی محسوس رہے تھے نمازی جنہیں کو دے میں وہ بندہ نہیں رہا
خدا دا واسطہ جی مینوں اے بازاری خطیب یا مولوی نہ سمجھ گیا ہن تو میری گفتگو تو پتہ چل گیا میں وہ سسٹم دا بندہ نہیں رہا مینوں سائیں نے کل کے سائڈ تے کر دتا بھی انہاں کوئی گل پلے پا کے سمجھا کے جمی جی کہ کوئی سیدھے راہ چل گیا تے میری بخشش دا بہانہ بن گیا سبحان اللہ نماز فرض ہے اب باقی ساری محبت دے اظہار نے کر منع میں نہیں کرتا لیکن اس کو ضروری کیا ہے مجھے بولیے بولو پیار نماز نماز بھی ہوئے تو نال پھر جشن مصطفیٰ ہوئے چسنا بولتے صحیح چسنا آج 25 بچیاں نے نازلہ پڑھیا چاستے ساسی 25 نے حفظ کیتا ہائے ہائے 25 نے ان اللہ کرے یہ بچے نازلے تو بعد چھڑ نہ جان مسجد مدرسے نال منسلک رہو مضبوط کرو اپنے ادارے مضبوط کرو آئی دو سنیاں میں نات خانہ سے پیسہ لوٹا چھڑیا پیرانو نظرانے دے دے کے پیرانے کھوٹے کے گھوڑے کے کتے خرید لے پی مرینہ کے نظرانے آتے اور غیرانے مدرسے سے یونیاں ورستیاں بنا لیا وہ علم کے اندر بہت لگے چلے گئے ساتھے مدرسیاں کا نظام ہی چلتا سنیاں تو صرف نات خونہ تے بازاری خطیبہ نے پیسہ لٹا چھڑیا تو پیران نظرانے دے دے کے انہوں نے استقبل پر چھڑے انہوں نے شوق کتیا بنان مر گئے کلی علماء ربانی جین دے نال کھلو گے اپنے ادارے کو مضبوط کر جاندو اپنے ادارے کے اندر خدا دی قسم علوم جدید بھی ہوئے اور قرآن و حدیث کا علم بھی نال پڑھایا جا رہا ہوتا پتہ چک کے کائنا اسے اگلے سال بھی داتی آما کہ وہ سے 15 چک کے اندر درسے نظامی آنا مدرسہ بڑے آوے پتہ لگے جی لوگ دنیا نال محبت کر رہے تو دین نال بھی ہونی محبت ایسا دا کردار سی اسی پیرانو نظرانے دے کے ختم کر دیں اس واسطے سجنوں کچھ کر جاؤ اللہ کی قسمیں وقت پھر نہیں ہونا میں کہ ہر تقریر اپنی آخری تقریر سمجھ کے کرتا خبریں پھر زندگی سے موقع ملے یا نہ ملے کوئی پتہ نہیں کیونکہ مالک نے پیغام یہ بھید اپنے کو رکھے ہے کوئی پتہ نہیں کر جانا بھی نصیب ہے کہ نہیں تو پھر کوئی کار ایسا کر سے دیئے نا ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ تو آئیے حبیب ایک تھوڑی سی لہن بدلی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ حبیب لیکن شکر ہے جاندی جدر رویہ ہوندی پھر سکا سبحان اللہ حبیبہ کہا گا پھر تسی اپنے خدا دا تعارف کرائے جلے کوئی راگی جلے اللہ دی تسی گل کر دیا دی شان دی حضرت حبیب نے جب انہیں گل کی تھی سرکار کی بارگاہ کی میرے کریم اللہ جبال نے فرمایا او حبیب سن میرا خدا ہوئے جدا نبی کدی نوح بن گیا آیا کدی خلیل بن گیا آیا جدا پیغام کدی موسیٰ علیہ السلام دیتا کدی عیسیٰ روح اللہ دیتا اللہ اکبر پہلے جتنے بھی رسول آئے انہوں نے میرے رب دا پیغام دیتا توحید و رسالت دا اعلان کیتا میرا رب قادر ہے میرا رب خالق ہے میرا رب الہ ہے اور علاوہ کوئی الہ نہیں اور علاوہ کوئی خدا نہیں بس اللہ وحدہ لا شریک ہے اور سرکار جو ہے فرمایا اے حبیب او جناب والا زندہ بھی ہو کرتا ہے ماردہ بھی ہو ہوئی ہے موت و حیات کا خالق مالک میرا خدا ہے طریق خوشیدہ مالک تے خالق میرا خدا ہے سورج دی مرضی نال طلوع ہوندا ہے اودی مغرب مرضی نال غروب ہوندا ہے چاند دی مرضی نال ودا تے کٹدا ہے دن تے رات دی مرضی نال ہے موت و حیات دا سلسلہ اودی مرضی نال اوہی تیرا خدا ہے اوہی میرا خدا ہے اوہی تیرا خدا ہے اوہی میرا خدا ہے اللہ اکبر کوئی نہیں کر رہی ہے ہمیں بھائی اپنی سونے پتہ چل گیا تیرا خدا جلائے اور لا شریک ہے لا شریک ہے قادر مقتدر خالق خلاق رب العالمین تیرے رب کا کوئی ثانی نہیں تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پتہ لگ گیا تیرا رب لا شریک ہے دسوں تسی کون تسی کون
سرکار قیامت تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا انی رسول اللہ۔ بولیا اللہ کا سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اللہ کا جواب کوئی نہیں، میں اللہ کا رسول اللہ، برہان ربکم، میں دی دلیل حبیبہ کا لگا لالی گل بن گئی، گل بن گئی، گل ہو گئی۔ اگے ہو کے اگے تیرا رب ہوئے جنوں اسی دیکھے آئی، تیرا رب نظر نہیں آتا، تیرا رب مصر وچ نہیں آتا، تیرا رب بصر وچ نہیں آتا، تیرا رب شام وچ نہیں آتا، تیرا رب ذائق وچ نہیں آتا، تیرا رب سماعت وچ نہیں آتا۔ او لا محدود ہے، اسی محدود ہاں، او دعویٰ ہے، او نظر نہیں آتا، اس دعوے کی دلیل دسو۔ ہن تیرے رب نال گل ہو نہیں سکتی، سوالے قیام دے مطابق گل ہو ساری دوالے نال اسی سوال کرنے جواب تسی دے دیو، تے بنا سکدے ہو تے اپنے رب نوں منوا لو۔ سرکار مسکرا پہ آپ فرمان لگے بول، آنکھ لگا میرے دو سوال نے، انہاں دا جواب دے دیو، میں تواڈے رب نوں مان لینا، انڈٹھے رب نوں بول بول انڈٹھے رب نوں مان لینا، میں کلمہ پڑھ لینا۔ چھڈو مکی کی آندے نے، قریشی کی آندے نے، بے گل گل کرو۔ آپ فرمان لگے بول، آنکھ لگا ایک سوال دسنا، دوجا سوال دل وچ رکھاں گا، سوال ہی پڑھنا جے سوال وچ ایک آرزو ہووی پوری کرنی جے۔ سرکار فرما لگے ہاں بول۔ آخر کہ تسی کیا ہے چاند دا بھی خالق میرا خدا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک میرا خدا ہے۔ آخر یہ چاند دے دو ٹکڑے کر دیو۔ ایک سوال کے دوجا میرے دل دا ماغ جی ان پڑھ بھی لو، وہ دی وچ ایک آرزو پوری کر دیو، میں کلمہ پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہوں گا میرے رب دکھاؤ، میں سنا تانوں ویکھ کے پڑھ۔ ہائے 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 بولے جنہاں نوں ایمان لگیا انہاں نے مصطفیٰ نوں ویکھ کے رب نوں منیا۔ انہاں نے مدینے چ کی پیا، مدینہ چھڈو ڈائریکٹ ادھر مارو۔ یہ پتہ نہیں کہڑے پاسے دین ہے، اس دین دی سانوں سمجھ اسی تو اس دین نوں جاننے جڑا دین سانوں سرکار نے دیتا ہے۔ اسی تو اس خدا نوں مننے جڑے خدا نے ساڈے نبی نے منوایا ہے۔ اسی تے شیخ احمد سرحانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مریدا آپ فرماتے ہیں شیخ احمد سرحانی کسی رب کو نہیں جانتا، کسی نہیں پہچانتا، کوئی پتہ رب کو نہیں، بس رب محمد جڑا میرے محمد دا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ اسی تے رب نوں بھی رب محمد کیا کہتے ہیں؟ نہیں سے پتہ خدا کہو جیا ہے پتہ کہو جیا خدا؟ سونے جدن تو چاہیا ادھر سجدے کری جانے، جنوں تو منوایا انہوں منی جانے۔ تو ہی کیا ہے قل هو اللہ احد، اور سرکار نے کیا ہے قل محبوب نے فرمایا۔ اسی تے رب نبی دے کہن تے رب نو هو اللہ احد ماننے، جڑا نبی دے فرمان تے مننے وہی سچا مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا اچھا چاند ٹوٹ جائے تو پھر اگلی سرکار اگلی گل نہیں ہے۔ فرمایا اچھا ابو جہل نے ماری بڑک ہوندے جہلانے ہاں بلے بلے ساڈا مناظر ہے۔ اللہ بھائی مکیو آج تک ساڈے دماغ کے گل نہیں آئی جڑی حبیب نے کیتی ہے، ہن پتہ لگے گا نا چند کیویں ٹوٹدا ہے۔ کافراں بایا ہسا سرکار فرمایا آجو پھر پہاڑی پہ چلنے، حبیب آیا پہاڑی والے طور پہ کافر بھی ہنستے تھے، بغلا مارتے جا رہے ہیں، ٹھٹھا کرتے جا کے جنہوں میں نگاہ ایمانی نال ویکھیا کہ ابو بکر صدیق بھی سرکار دے پیچھے پیچھے مسکران سے، ابو بکر صدیق بھی مسکرا رہے ہیں، ابو جہل بھی ہنس رہے ہیں۔ میں دیکھ کے روایات میں پریشان ہو گیا، میں بارگاہ صدیقی دے اندر عالم تخیلات چڑھ گیا یا ابا بکر صدیق ایک ہی گل ہے، کافر بھی ہسی جاندے نے تسی بھی مسکرائی جاندے ہو۔ فرمایا وہ ہور انداز نال ہسدا ہے، میں ہور انداز نال ہسدا اودا ہسنا ہو رے، ساڈا ہسنا ہو رے، پیار کیتا تہاڈا ہسنا سونیا کیویں ہو رے؟ آکھن لگے او ہسدے نے مذاق کر کے کہ ہونا نہیں، میں
ویکھے گا چند دی مجال کی ہے میرے چند دے سامنے کھڑا اوئے پہاڑی تے آ گئے سامنے حبیب یمنی سرکار تے بہ گیا سرکار نے ایک نظر حبیب نوں کیا دوسری نظر جانو بولو تو صحیح فرمایا حبیب ویکھ سی ایہو چاہنے کہ ہور دے نہیں کہنے کہ نہیں ہے جدھر سرکار نے بڑے پورے اعتماد انداز نال ادھر ویکھیا حبیب نوں ویکھیا کہ ابو جہل نے چہرہ میرے نبی دا ویکھیا کم بگیا نکا مار تھاں تے گئے تھے پریشانی ابو جہل دی ہتھ کم گیا میرا مان اے اج کچھ ہو گیا کافر کم گئے لہجے تو پتہ چل جاتا ہے کون آیا ہے انداز میرے کریم دا جدوں دیکھیا نا کافر کم گیا لیکن منیا نہیں حبیب یوں کیا سنیا ہے میرے آقا نے جی کر کے چانن نوں تکیا تے جدوں چانن نے چانن نوں تکیا چنو تسی بھی بول لو میں کوئی پورے عشق و وجدان کی بستی پر تر گیا سر جدوں چانن نے چانن نوں تکیا وہ آسمانی چانن بولے ادھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دا چانن ادھر آسمانی چانن جدھر چانن نے چانن تکیا سائیاں فرمایا کی ارادہ اشاریاں کی ارادہ اشاریاں سونے نے فرمایا او چانن بول پیا او چانن بول پیا تے کی بولیا سونے او چانن بول پیا کی اندھا آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے آپ ہمارے ہو گئے ہم تمہارے آپ ہمارے ہو گئے اللہ اکبر اتنے امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی بھی بول گئے آپ نے کیا خوب فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے جہان اشارے سے ہو جا سورج الٹے پاؤں پلٹے جہان اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انج کر کے جانوں تک کیا ان تسی میرے بڑھ تکنا ہے اللہ کو میں سرکار نے ید اللہ والا ہاتھ اٹھیا اچھا بولو ید اللہ والا ہاتھ اٹھیا شہادت والی انگلی اٹھی وما ينطق عن الهوى والی زبان بولی وما ينطق عن الهوى والی زبان بولی ید اللہ والا ہاتھ اٹھیا اللہ اکبر انگلی کا اشارہ کیا سرکار نے نکال کے دل تک کیا تک کے انج کیتا انگلی کا اشارہ ہویا مہکا کلیجہ چل گیا چند چل گیا دو ٹکڑے ہو گئے ادھر چند ٹوٹا ادھر حبیب یمنی گردن جنرل کفر دا سبیا سی ہون حبیب تو جو ہے سرکار کا اشارہ گیا چند ٹوٹا پھر کیا پہلا جس طرف اٹھا دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ اکبر کبیرہ گل مکمل کر دے اختصار دے نال اللہ اکبر دوستا پھر کی ہویا چانن ٹوٹ گیا حبیب چانن نہیں ویندا حبیب چانن نوں نہیں ویندا میری سرکار نوں ویندا ہے میرے دل پر نوں ویندا ہے میرے دل نوں ویندا ہے میرے ماہی نوں ویندا ہے میرے مشکل کشا نوں ویندا ہے میرے حاجت روا نوں ویندا ہے میرے نبی نوں ویندا ہے میرے رسول نوں ویندا ہے میرے مدنی من تھان نوں ویندا ہے میرے آقا بن جاؤ ماوا مشکل کشا نوں ویندا ہے سرکار نوں ویندا ہے سرکار فرمایا اوتر ویکھ سرکار نے فرمایا حبیب اوتر ویکھ
سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے یہ تیرا سوال ہے آرزو کے لیے جے سجا ہویا ایتھے دے کے شفا دے گا فرمایا چاہی چمن چلے رکھنا تیری دھی بھی ٹھیک ہو گئی سرکار نے سنا ہون اکے ہون گل پیچھے رہی کوئی نہیں ہون جنوں منوانا جی منا لو ہون تیرے رب نو یہ کھنڈا شوق نہیں با تینوں ویکھ سونے تینوں من لیا تینوں جان لیا تینوں من تجھے جان تجھے مان بولو بولو ایتھے میں ہونا ہے بولو 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 تے ساجا کیتا انہیں جانا انہیں مان بولے تیرا یہ عقیدہ انہیں جانا یعنی سرکار انہیں جانا انہیں مانا نرکھا غیر سے اساں غیران والے کیوں جائیے اساں غیران والے کیوں جائیے اسی جا کے چوڑیاں بوئے بوئے کیوں بلائیے کیوں انہیں جانا انہیں مانا نرکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا اسلام نہ گیارہ مل گیا کچھ دیر گزری حبیب نے سرکار کلمہ پڑھایا ایمان دیتا ایمان ایمان والے نے دیتا کلمہ کلمے کلمہ والے نے پڑھایا تے نالے کلمہ پڑھے نالے میری سرکار نے کہندا حال کی ہویا انہیں دل نے کیویں قابو چ رکھیا ہے قربان ہو کے لیکن اندر باپ بھی سی نا دل وچ شوق بھی سی بڑے بڑے حکیم آئے سن بڑے بڑے جناب وقت دے حکیم آئے تے انہاں کو علاج نہ ہویا اودی بچی دا انہیں آکھیا دیکھیا بھی نہیں دیکھیا بھی نہیں گئے بھی نہیں ایتھے کہتا ہو گیا چند توڑ سکتے نے تھی نو ٹھیک حبیب یمنی نے کیا ٹھیک ہے سرکار میں مان لیا ہن میں ایک چھوٹا جا سوال کرنا مڑ اگلی گل کر کے جان چاہوں حبیب نے کی ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ بابے ہو میں گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا مجھے میں ظاہر کرنا کی ویکھیا حبیب یمنی نے سرکار چ رب نوں منیا رب ویکھیا کی ویکھیا انہیں ویکھیا یہ عظیم ہستی طاقت نہیں رکھ دیئے کہ چانوں اشارہ کرے تے ٹوٹ جاتا ہے مختار انہیں اختیار انہیں اختیار انہیں اشارہ زمین کے دیا کہ کر دینے چاندے دو ٹکڑے کر چھٹ دینے علم دے نال پھر اختیار انہیں کہ تھی جان بچی میں مکے بچا غیر دیاں گلاں نہیں جاندا غیر بھی کوئی نہیں چھپیا رہ گیا ایتھے بیٹھ کے آندے نے ٹھیک بھی ہو گئی یہ ایڈیاں شاناں والا ہے تے جڑیاں بتاں میں سجدہ کردے نہ وہ ہل سکدے نہ مکھی اڑا سکدے نہ ہل سکدے نہ مکھی اڑا سکدے یہ قوم تو نہ بتاں نوں سجدہ کیتی پئی ہے یہ تے جناب چاہے تے اپنے آپ نوں رب بنوا سکدے بول بول مکے دی فطرت کے سوچ دے یہ چاہو کہ اپنے آپ نوں رب بنوا سکدے اشارے سے چاند ٹوٹدا پیا ہاتھ چ کنجریاں اجال والیاں بولدیاں پیاں سورج نوں واپس پلٹایا جا رہا ہے چاند تے اپنے آپ نوں کہہ سکدے ہیں لیکن پھر بھی آندے نے میں تواڈے ہی ورگا پھر بھی کیا بات قل انما انا بشر مثلکم میں تواڈے ہی ورگا عاجزی نہیں قدرت نہیں پھر بھی آندے نے میں بندہ ہاں وہ خالق ہے وہ اللہ ہے میں
رسول جہدے بندے وچ اتنی طاقت ہے انہیں خدا کی عظمت آتی ہو جہدے نبی دیاں نشانہ نے اس خدا دیاں کی عظمت ہون گیا انہیں کہا حبیب خدا نظر آوے تے پاویں نہ آوے جنوں ویکھیا ایڈا عظیم دا خدا کتنا عظیم ہوئے گا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کلمہ پڑھایا سانجا جو انہوں نے پڑھے ہیں میں نہیں جناب پڑھ لیا کرنا آخر حبیب اپنی باپ سی جیدہ دکھ بڑا عظیم دکھ ہندہ ہے اجازت لئی سونے ہیں اجازت دیو تے میں کرونا ہو رہا سرکار مسکرا حبیب جا پریشانیاں لی کیڑی گل ہے آپاں کڑی پریشان کر کے 6 مہینے کا ٹائم دینا ٹانکے کھولن سے بلے بلے اتنے دے بس کون آیا کون ہو گئی کون فایا کون نہیں میرے مصطفیٰ کی زبان دے جائے کہندہ رابی یہ کون ہے پر زبان تو مصطفیٰ ہے کیا بات زبان تو بھی سرکار کی کون حکم خدا رہی ہے زبان سرکار کی حبیب کہاں پہنچیا دروازہ کھلا اندر داخل ہے توجہ ہے سبحان اللہ ایسے تھوڑا جی میں تو ہلا ہونا ہے جی ہل گئے ہلا ہونا ہے دو جملے ایسے مارنے جیسے ہلا ہونا ہے جیسے ربطی غیرت تبدیف ہوئی وہ ہی ایسے مار جائے ہونا میں تو جو ہے دروازہ کھلے ایتھے سارے کان دل کے دیگا جسم کے سارے کان کھول کے میرے والد ہو جانا حبیب داخل ہے اندر سامنے بیگم کھڑی ہے کھلو گے سلام لے رہا تو بیوی نو آنکھا لگا پہلے تسی کلمہ پڑھ لو کہنے لگی کیڑا کلمہ اکھے جب میں پڑھ کے ہیں اکھے اسی پڑھ لیں اسی پڑھ لیں تسی کلو پڑھ لیں اکھے جب تسی پڑھے ہو تو اسی پڑھ لیں وہ تسی پڑھے وہ تو اسی پڑھ لیں حبیب ہو رہے نا میں تو مکہ سا تو سرکار دی بات ہے تو مکہ سے بڑا دور ہے تسی کیا ہوئے اکھاں کہ جس پیارے نے تانوں کلمہ پڑھایا ہے انہیں سانوں پڑھایا اکھاں تانوں کیوں پڑھایا اکھاں جدوں تسی پہاڑی تے سامنے بیٹھے چاہنے والوں نے اشارہ کیتا تسی سوال کیتے انہیں اشارہ کیتا چاند ٹوٹا اکھے سی گھر بیٹھے ہم بیٹھے چاند ٹوٹا سی بیٹھے پھر سونے کا کلمہ نال تانوں پڑھا رہے سن نال سانوں پڑھا پترو تسی بھی سا نہیں دے ایدی آن تو پہلے تسی بھی یہ جان لو تم بھی نال پڑھو تھے تینوں پڑھا رہے سی سانوں پڑھا رہے سن اللہ اکبر حبیب یمنی یہ گفتگو کرتا پیا گفتگو کرتا پیا نوجوان تھی جڑی آواز سی اندر کمرے سی وہ تندرست ہو چکی ہے وہ دروازے میں بھی جا کے کھلو گئی تے ماں میرے وچ حبیب یمنی نال گلاں بھی کردی ہے تھی نے ماں نو آواز دتی اماں اے بندہ کون ہے اماں اے بندہ کون ہے اے کی کون ہے جڑا سارے گھر وچ آیا پریشان نہ ہو اے کوئی غیر نہیں اے تیرا پیو حبیب ہے یہ کوئی غیر نہیں اے تیرا باپ ہے حبیب ہے کوئی گل نہ کر ممی پتہ چلیا جنہاں نوں ایمان دی چاشنی مل گئی اور تیجا غیرت مند ہو گئی ماں نوں پوچھیا کون ہے پتہ چلیا جڑیاں غیرت مند تیجا نے نام محرم تھان وچ آوے ماں تے سوال کر دیا ہے کیا بات کوئی غیر میرے گھر چ کھلو گے تے ٹی وی لگے ہا ہا کرے تے مڑ خیرت کلمہ پڑھا کے سرکار نے سارے سبق سکھا دیتے تی سوال کر دیے ماں کون ہے ماں دیے پتر گھبرائی نہ تیرا باپ ہے اس سوال چ نکلی گل کہ جتھے ایمان آ جاندا اوتھے غیرت آ جاندی ہے اوتھے پاکیزگی آ جاندی ہے اس واسطے کسی دے گھر وچ نہ جایا کرو سجڑوں دیور پرجائی دے کول نہیں بیٹھ سکتا
تنہائی دے اندر مامے دا پتر گھر وچ نہیں آ سکدا جوان، چاچے دا پتر گھر وچ نہیں آ سکدا جوان. بول تے صحیح، ایسے تے گلاں سن کوڑیاں لگدیاں نے، یہ بازاری بندیاں نے تانوں کرنیاں کوئی نہیں. یہ کرنی انہیں جنہوں رب رسول دا کوئی خوف ہے یا حیا ہے، کوئی ادا ہے یا محبت ہے. گھر وچ کوئی کزن نہیں آ سکدا، ایک کزن دا تے پتہ ہی لگدا بھی کھچڑی پک کے ہو جی گئی. اگے کوئی ملویر سی، کوئی کفیر سی، کوئی مسیر سی، کوئی پتریر سی. کون ہی میرا پتریر ہے، کون ہی میرا ملویر ہے. پتہ لگ جائے مامے دا چھوڑے، چاچے دا بھورے، میرا کفیر ہے، کفیر دا چھوڑے، میں میرا کزن ہے. لاکھ اللہ نہ دو یہودی سوچتے ہی نہ بندہ نہ بوٹی. رشتے ختم، شناختہ ختم. یہی یہودی دی سازش سی. ہن جے نال مرضی کھلوتی ہوئے جا کے کون ہے کزن ہے. اسلام کے سکے چاچے دے منڈے نال کھلون دی اجازت نہیں دیندا. اسلام سے دو بہن بھرا جوان ہو جان تے کمرے چ بہن دی اجازت نہیں دیندا. سکے بہن بھائیاں نوں جواناں نوں ایک کمرے وچ بیٹھن دی کلے نوں اجازت نہیں دیندا. تو کہو جے رشتے بنا لے. یہی وجہ ہے کہ ساڈے اندر غیرت نہیں رہی. جتھے غیرت نہ ہوے اوتھے ایمان نہیں رہتا. ہائے ہائے ہائے. اس واسطے اکھے جی پھر میلاد تسی کیوں کرتے ہو؟ لو دو گلاں سن لو تے پھر گل اپنی مکاؤن لگا. گل تے سائیاں دی ہجے مکنی نہیں، زندگیاں مکیاں. یہی اصل زندگی ہے. اصل زندگی سرکار کی گلاں دی. جس زندگی گلاں دی سرکار گزر جائے وقت یہی زندگی باقی دے فضول ہے. اصل زندگی ہے. اللہ اکبر. میلاد کون مناوے، کیوں مناوے؟ میں کہا ہاں یہ گل بھی ٹھیک ہے. میں کہا میلاد وہ مناوے. کون؟ میں کہا وہ تھی مناوے جنہوں زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی تو سرکار آئی تھی انہوں ہدایت میں رکھی. وہ تھی مناوے، وہ ماں مناوے جنہ ماما نو جوان بچے منڈیاں جی جا کے جناب والا بیچ گئے جیسا. وہ باپ مناوے جنہوں بلہ ہو سکتا سی پتر جانگا والا مار مار کے کروں کا دیں جیسا. وہ غریب تے کمزور تے اسیر مناوے جنہ دا کوئی سہارا نہیں سی، نبی آئے تے سہارا بن گیا. میلاد کیوں نہ منائیے؟ سانو ماں دی شناخت ملی تو سرکار کولوں. ماں نو جناب والا کوئی ماں مر جاندا سی، وڈا پتر انب دی دستور سی. وڈا پتر جڑا اپنی چادر ماں دے سر تے پا کے بیوی بنا لیندا سی. سرکار آئے جنت و سبتا آسمانہ تو کھچ کے ماں دے پیروں تھلے رکھ کے فرمایا ماں ہی تیری جنت دے کر. سرکار آئے دلے دی عزت بنا دی. فرمایا ابے دے کے اچھا نہ بولی، ابا راضی تے رب راضی، باپ راضی تے خدا راضی. اس طرح مقابلہ نہ کری. جب باپ راضی ہو گیا تو خدا راضی ہو گیا. اور سجنا ہر وہ دکھی مناوے جدے دکھ میرے مصطفیٰ دی وجہ نال مک گئے نے وہ میلاد مناوے. جدا سرکار نال تعلق نہیں رہا. باہر کیا حبیبی امی نے جدو نہیں گل کی تھی حبیبہ نہ چل تو تے پڑھ لیا، تو تے کلمہ پڑھ لیا. تینوں بھی پوچھ لئیے یہ تے نبی نہیں سی. تین بھی پوچھ رہی ہے تے کرنا تو ڈوری سی. تین بھی پوچھ رہی جنہوں اندروں بچی باہر آئی. باپ نے جنہاں سے تے ہاتھ پھیریا. فرما لگے دیئے تو سنا. آقا لگے پاپا میں کی سنا، میں کی سنا. کمال ہو گئے نے، کمال ہو گئے نے. بیٹا کی ہویا پاپا میں ستی خواب ہوئی نہیں سا. خواب وچ ویکھیا کہ نوری نوری مکھڑے ایک نوری نوری مکھڑے والے کالے کالیاں زلفاں والے ایک سونی سونی صورت والا. میں نے فرماتے ہیں بیٹا مکے وچ تیرے پیو نو حبیب نو سی کلمہ پڑھا چڑیا، ساڈا غلام ہویا. آجا میں تینوں کلمہ بھی پڑھا دیا، نالے ایمان دیا، نالے صحت دیا، شفا دیا. بابا بڑی سونی صورت والا سی، میں انکار نہیں کر سکی. خواب جو نہ کلمہ پڑھا کے میرے سر دیا کر کے ہاتھ رکھے ہے. فرمایا بیٹا ایمان بھی تینوں ایمان بھی مبارک ہوئے. صحت کے بار جان بابا کٹھیاں اکھاں بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، پیر بھی ٹھیک. کوئی کمی میرے اندر رہی نہیں. تے نال بچی رو پئی تے رو کے آندی ہے. بابا او منظر عجیب سن، بڑے نرالے سن. بابا دا پھر کیویں اکھے میں کی کواں جڑی بولی اس بچی نے بولی. انہاں بولیاں دا ترجمہ پیر افغولہ نے کیتا کہ اج سکھ مکرا دی بتھیری ہے کیوں دلی اداس کھلیری ہے. لو لو
قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگو تواڈے ول تواڈے رب دی دلیل آ گئی برہان آ گئی جڑا اندر نے رب نو مننا ہے ویکھ کے مننا او ویکھ نہیں سکدا آ جاؤ میرے رسول دی بارگاہ چ عرضاں تسی کرتے جاؤ تواڈے سوالاں دے جواب تواڈیاں حاجتاں میرا نبی پوریاں کردا جائے نبی نو من کے مینوں منی اس واسطے دوستو بزرگو حقیقت ایمان ہے کہ ایمان میں مصطفیٰ پہلے الوہیت میں خدا پہلے اگر خدا نو مننا تے پہلے مصطفیٰ علیہ السلام من نبی نو من جب نبی دیاں شاناں بیان کرے گا تے آپ ہی منن والے من جان گے جس رب دے نبی دیاں شاناں اے نے اس رب دیاں عظمتاں کی ہون گیاں وما علینا الا البلاغ المبین